بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت دنیا بھر کے ماہرین دو نکات پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ بیماری کس طرح پیدا ہوئی اور کس تیزی کے ساتھ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، کیسے اس وبا نے پوری دنیا کے نظام کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اور دوسرا حیران کن نقطہ یہ ہے کہ آخر یہ وبا ہر ایک پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی۔ اگرچہ اس بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کی آبادی 7 ارب سے زائد ہو چکی ہے اور اس میں سے 20 لاکھ کی تعداد بہت کم ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ بہت تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود یہ بیماری ہر شخص کو اپنی گرفت میں نہیں لے پا رہی؟ کیا اس کی وجہ محض قوت مدافعت کا ہونا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی پہلو ہیں جو انسانی نظروں سے اوجھل ہیں؟ دوستو، دنیاوی نالج رکھنے والے سکولز تو محض اپنی ذہنی صلاحیتوں کے سبب آگے بڑھتے ہیں، لیکن دینی علم رکھنے والوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے آگے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چراغ بھی ہیں، جن کی روشنی میں تحقیق کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی صاحب ایمان سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ فکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ جن دونوں نکات پر دنیا بھر کے لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، ان کے جوابات مسلمانوں کو 1400 برس پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ بس آج تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان مادیت پرستی میں علم و تحقیق کے میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن پاکستانی ڈاکٹرز کے آئے روز کارناموں سے ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلا کہ آج بھی ہم صلاحیتوں میں مغرب سے بہت آگے ہیں۔ بس ہماری صلاحیتوں سے جنہوں نے فائدہ اٹھانا تھا، ان کے اپنے مفادات ان ہیروں کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ دوستو، اس سوال کا جواب کہ یہ وبا ہر شخص کو کیوں نہیں لگ رہی قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں بھی ان کا اشارہ ملتا ہے، مگر صحیح نتائج تک صرف وہی پہنچ سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ تک امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ جمعہ کے خطاب کے کچھ نکات پہنچائیں گے۔ ان دونوں نکات پر بات کرتے ہوئے نہ صرف قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا۔ امام صاحب کا خطبہ چونکہ عربی زبان میں ہوتا ہے اور ہم میں سے بیشتر لوگ عربی نہیں سمجھ پاتے، اس لیے اس کا ترجمہ آپ تک اپنے الفاظ میں پہنچائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی حقائق سے بھرپور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، اس موذی وبا کی تباہ کاریاں دیکھتے ہوئے ایک سوال جو ذہنوں میں گونجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نامعلوم اور خطرناک وباؤں کو آخر کیوں پیدا کرتا ہے؟ ان کے ذریعے کن قوموں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے؟ اور یہ وبائیں دنیا کے ہر شخص پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ چلیے سنتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اے لوگو، سابقہ قوموں کے معاملے پر غور کرو، پرانے لوگوں کے احوال دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی کیسی سزائیں دی، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اگر ہم موجودہ دور پر غور کریں تو اس دور میں تباہ شدہ قوموں کی تمام برائیاں بیک وقت کثرت سے پائی جاتی ہیں، بلکہ وہ تمام کام ڈھٹائی اور کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے قوانین تو مومن اور کافر دونوں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تمہارے کافر ان سابقہ لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ اسی طرح فرمایا، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے رہنے کی جگہ میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، جس میں بڑی نشانیاں ہیں؟ کیا یہ سنتے نہیں؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، پانچ چیزوں کا نتیجہ ہے۔ جب بھی کسی قوم میں فحاشی اتنی عام ہو جائے کہ وہ اسے اعلانیہ کرنے لگے تو ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جو ان کے آباؤ اجداد کے دور میں نہ تھی۔ جو قوم کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے خانہ جنگی میں مبتلا کر دے گا۔
جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی اللہ ان سے بارشیں روک لے گا، اگر جانور نہ ہو تو کبھی بارش نازل نہ ہو۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط سالی، مالی مسائل اور حکمران کے ظلم کا شکار ہو جائے گی، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ ڈالے گی اللہ ان پر ان کے دشمن مسلط کر دے گا اور وہ ان کے ہاتھوں سے ان کی املاک چھین لے گا۔ اس مصیبت میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فریب زدہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذرے سے بھی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی سے بڑی چیزیں سب اسی کے تصرف میں ہیں، اللہ کا فرمان ہے اور وہ جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ اگر یہ وائرس اللہ کے حکم، ارادے اور تقدیر کا تابع نہ ہوتا بلکہ اپنی مرضی سے منتقل ہوتا جاتا تو شاید سبھی لوگوں کو لگ جاتا، یہ بہت زیادہ لوگوں کو لگتا، مگر یہ اللہ کے تابع اور اس کی مشیت کے تابع ہے، جسے چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی اور عدل ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماری کا خود ہی منتقل ہونا، بدشگونی یا الو یا ماہ سفر، منحوس ہونا، سب لغو خیالات ہیں۔ محقق بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں بیماری منتقل ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بیماری از خود منتقل نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اسے کسی اور شخص میں منتقل نہ کرے۔ بیماری اللہ کی مشیت اور ارادے سے آزاد ہو کر منتقل نہیں ہوتی۔ اگر اللہ بیماری کو منتقل کرنا ہی نہ چاہے تو وہ کبھی بھی منتقل نہ ہو، چاہے بیمار کے پاس ہی کیوں نہ رہا جائے۔ یہاں اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے جو جاہلیت کے دور میں مشرکین کا تھا کہ بیماری از خود حکم الہی کے بغیر ہی منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ مسلمانوں کو شرعی اسباب پر عمل کرنے کا حکم ہے، مباح کے دائرے میں رہتے ہوئے تجربے کرنے کی اجازت دی ہے، مگر یہ سب اللہ پر بھروسہ رکھنے کے بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص سے اس طرح بھاگ جس طرح تو شرک سے بھاگتا ہے۔ دوستو، مسلمان محققین کو ہمیشہ سے امتیاز اسی لیے حاصل رہا ہے کہ وہ صرف جدید علوم پر ہی تکیہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے دین سے بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے دنیا پر جب علمی سطح پر بھی حکمرانی کی تھی تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ علم کا منبع قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کرتی تھی، اور آج اگر مسلمان دنیا سے پیچھے رہ گیا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ بھی وہی ہے کہ مسلمان نے اپنے دین سے سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج جب اہل مغرب اور صرف جدید علوم پر تکیہ کرنے والے تمام محققین صرف سائنس پر ہی بھروسہ رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں اگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 1400 برس پہلے ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی تھی۔ ہمارا یہ بیان کرنے کا مقصد جدید علوم کی نفی کرنا نہیں ہے، وہ انتہائی فائدہ مند ہے، لیکن ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نکات جو 1400 برس پہلے بیان کر دیے گئے ہیں ان کی روشنی میں کیوں نہ آگے بڑھا جائے۔ اسی ایک نقطے کی جانب امام مسجد نبوی نے جمعہ کے خطاب میں بھی اشارہ کیا اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی آفت نہیں پڑتی سوائے اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ خدا ہر چیز سے واقف ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کرے گا تباہی اس کا مقدر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام نے اپنی دعا میں بھی دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک وہ ہیں جو بیماری پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں اور لوگوں سے چھپا رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حکمرانوں کے ساتھ مل کر اسے روک رہے ہیں، ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ امام مسجد نبوی نے اپنے خطاب میں کہا، اللہ کے پیارے بندے اپنے گھروں کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں، ان میں نماز پڑھیں، اپنے گھروں میں جنت کا باغ بنائیں، اللہ کی یاد کے ساتھ دن کا اختتام کریں اور کتاب اللہ کی تلاوت کرو۔ امام صاحب نے کہا، مبارک ہو ان لوگوں کو جو کوششوں میں مصروف ہیں، وہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کی تنہائی ان کے دلوں کا علاج ہے، ان لوگوں کے لیے مبارک ہے جن کی تنہائی عاجزی اور دعا کے ساتھ ہے۔ جان لیں کہ فتح صبر کے ساتھ آتی ہے اور راحت مصائب کے ساتھ آتی ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ امام صاحب نے اپنے خطاب میں صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
इमाम मस्जिद नबवी ने कहा, एक वो हैं जो अपनी बीमारी को छुपाते हैं और सेहतमंद लोगों के दरमियान रहते हैं और वबाई मर्ज फैलाते हैं। ऐसे फासिकों पर अफसोस है। कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों को अपने सामने रखते हैं, अपने मुल्क की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, जो मसरूफ हैं अल्लाह के बंदों की हिफाजत के लिए और दूसरे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। उन लोगों के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि कलामुल्लाह और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए वो हमें हिदायत नसीब फरमाए और इस पूरी दुनिया को इस वबा से निजात अता फरमाए। अगर आपकी दिल की भी यही सदा है तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके सदका जारिया की नीयत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।